لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں منع ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ گو بعض ائمہ فرماتے ہیں مکے میں اجازت ہے، لیکن ایک حدیث تو مخالف کھڑی ہے نا۔ اگر مغرب کے بعد پڑھیں گے تو کوئی حدیث مخالف نہیں ہوگی نا۔ اگر ایک آدمی طائف گیا واپسی پہ احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، یا فوراً چلا جائے اور احرام باندھ کے عمرہ کر دے، دم سے بچ جائے گا۔ 15 دن یعنی حج سے پہلے اگر آپ مکے میں تھے پھر مقیم بنیں گے۔ یہ نہیں کہ جی بعد میں بھی ہم نے رہنا ہے، یا مدینے سے پہلے ہیں جی مدینے سے آگے بھی ہم نے رہنا ہے، سب کو نہیں گنا جائے گا۔ ایک آدمی غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 4 دفعہ طلاق دے دے تو طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غصے میں طلاق دینے سے نہیں ہوتی۔ ثلاث جدہن جد وحدلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ ایسی بلا ہے، غصے میں بھی ہو جاتی ہے، مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ اب جناب آپ کی بیوی کو پکا کام ہو گیا، 3 طلاقیں ہو گئی، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اب کسی اور سے نکاح کرے، اور وہ بھی کرائے والا نہ ہو کہ ایک رات بھی گزار دو کل کو چھوڑ دینا، نہیں، وہ اپنی مرضی سے نکاح کرے۔ یعنی آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، ایک آدمی آیا کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے وہ اپنے وقت میں ورلڈ کی حسینہ ہے، یعنی حسینوں کا ہوتا ہے نا کوئی انتخاب وغیرہ، اس میں وہ فرسٹ آئی تھی، تاج پہنایا گیا تھا، میں نے غصے میں آگے طلاق دے دی۔ اب علماء کہتے ہیں حلال نہیں ہوگی جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ ہمیں لوگوں پہ اعتبار نہیں ہے، اگر آپ مہربانی کر کے 2-3 دن کے لیے میری بیوی سے شادی کر دیں، اس کے بعد طلاق دے دیں، سارا خرچہ بھی میں برداشت کروں۔ میں نے کہا تمہیں مکے پورے میں سب سے زیادہ بے غیرت میں نظر آیا ہوں۔ میں نے کہا پاگل کے بچے، اگر میرے ساتھ نکاح کرو گے میں کیوں چھوڑوں گا اسی میں عالم کو؟ میں نے کہا تم نکاح کر کے تو دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات، یعنی علماء کو خرید کر کے ان سے جرم کرواتے ہیں۔